بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت لال شہباز قلندر کے واقعات سنائیں گے، تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت لال شہباز قلندر مروند میں تولد ہوئے اور سیر و سیاحت کرتے ہوئے ملتان تشریف لائے، مگر اس سلسلہ میں ہمیں محدود کتب میں کوئی مواد حاصل نہیں ہوتا، یہاں صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ محفوظ رکھا جاتا تو بہت مفید ہوتا۔ لیکن چونکہ قلندر شہباز خود عالم جزم میں رہا کرتے تھے، اور جب عالم جزم میں نہیں رہتے تھے تو اس وقت سفر میں ہوتے تھے، چنانچہ یہ بھی محفوظ نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے باوجود اس بات پر بھی سب متفق ہیں کہ آپ نے مشہد شہر میں امام موسیٰ کاظم کے فرزند امام علی رضا کے مزار اقدس کی زیارت کی، فریضہ حج اور زیارت روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز ہوئے اور کربلائے مولا کی زیارت فرمائی۔ بغداد شریف میں انہوں نے حضرت ابراہیم کی بیعت کی اور پھر انہی کے حکم سے آپ سندھ تشریف لائے۔ الشہباز میں جلیل سہوائی لکھتے ہیں کہ سلسلہ سبزواری کے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ کربلائے مولا میں میاں میرا کلاں سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہی آپ کو سیون جانے کا حکم دیا۔ مرشد کے حکم کے مطابق آپ کربلائے مولا یعنی بغداد شریف سے سندھ تشریف لائے اور یہاں پر موجود بزرگوں اور علماء اکرام سے ملاقاتیں کی۔ بغداد شریف میں حضرت علی سرمست نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے باقی ماندہ زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی، یہاں تک کہ آپ کے مزار کے پاس ہی ان کا مزار بنا۔ حضرت سید علی سرمست کا مزار حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے بحر مسجد سے مشرق کی جانب موجود ہے۔ روایت ہے کہ آپ بغداد سے برستہ مکران سندھ میں وارد ہوئے۔ مکران میں وادی پنجکور اور شہر درخشاں سے جنوب میں واقع ایک سبز میدان میں آپ نے چلہ کشی کی اور کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ اس عرصہ میں آپ کی عبادت و ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچیوں نے آپ کی مریدی اختیار کی اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مکران گزیٹر صفحہ نمبر 309 پر درج ہے کہ یہ میدان آج بھی اسی نسبت سے دشت شہباز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شہباز قلندر کے عرس پر مکران سے ہزاروں مکرانی بلوچی زبردست عقیدت و محبت کے جذبات سے لبریز ہو کر آتے ہیں اور دیوانہ وار دھمال ڈال کر اپنی وحشیانہ محبت تو عقیدت اور وفادگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی صدیوں پہلے جو عقیدت ان کے آباء و اجداد و قلندر شہباز کے ساتھ تھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ سیون جو کہ سرزمین سندھ کا ایک غیر معروف خطہ تھا، اس غیر معروف خطہ کو ایک مرد قلندر نے شہرت دعام بخشی۔ ایک غیر معروف خطہ جس کو کسی زمانے میں اہل سندھ بھی پوری طرح نہیں جانتے تھے، یہی غیر معروف خطے کو لال شہباز قلندر نے کے قدموں کے طفیل بین الاقوامی شہرت حاصل ہو گئی۔ قلندر نامہ کے فاضل مؤلف کا دعویٰ ہے کہ حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر 639 سیون میں تشریف لائے۔ حضرت سید سلیمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیون شریف میں مستقل سکونت کا فیصلہ کیا تو آپ نے اس جگہ آ کر قیام پذیر ہوئے جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے۔ اس علاقہ میں کوئی نیک کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں تو فحشا عورتوں نے اپنے اڈے بنا رکھے تھے۔ پورے سیون شریف میں قلندر پاک کی نگاہ اس جگہ آ کر رکی، کیونکہ آپ نے اسی جگہ کو شہرت دعام ہونا خیال کر رہا تھا۔ آپ کی اور بظاہر کسی بادشاہ کی آمد نہ تھی کہ تہکا مچ جاتا، بلکہ یہ تو ایک فقیر درویش کی آمد تھی، چنانچہ اس علاقے میں کاروبار زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ فحشا عورتیں اسی طرح بن سور کر تیار ہوئیں اور ایک گاہک بھی سعید حج سے آئے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے اس علاقے میں کیسی معتبر اور نامور ہستی آن موجود ہوئی ہے، ہاں مگر انہوں نے یہ ضرور دیکھا کہ ایک فقیر نے وہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے خیال نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال ہوگا کہ فقیر جلد ہی کسی دوسرے علاقے کا رخ کرے گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ فقیر تو تا قیامت یہی قیام کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ ان کے علاقے کی تقدیر بدلنے آیا ہے۔ وہاں کے رہائشی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ درویش ان کے غیر معروف علاقے کی وجہ شہرت بن جائے گا۔ دین والے اس علاقے کو اس درویش اور فقیر کے نام سے نسبت سے تنظیم دیں گے اور سیون کو فقہ سیون نہیں پکاریں گے، بلکہ سیون شریف کہہ کر پکارا کریں گے، کیونکہ یہاں اللہ کا برگزیدہ بندہ محو خواب ہے۔
اب وہاں یہ ہو رہا تھا کہ جس فحشہ عورت کے پاس اس کا گاہک آ رہا تھا وہ اپنے قریب اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ بظاہر ان مردوں کو کسی قسم کا کوئی مرض بھی نہ تھا اور وہ ان عورتوں کے پاس آئے بھی منظوم مقاصد کے لیے تھے۔ پھر بھلا وہ کیوں کر ناکامیاب ہوتے؟ اکا دکا واقعات ہوتے تو شاید کوئی غور نہ کرتا، جبکہ ہر عورت کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو عورتوں اور مردوں کو یکساں پریشانی لاحق ہوئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب یہ بات پوری بستی میں پھیلی تو لوگوں نے دھیان دینا شروع کر دیا کہ آخر ایسی کون سی غیر معمولی بات ہوئی کہ جو یہ صورتحال بن گئی ہے۔ فحشہ عورتیں بدگماش مرد اکٹھے ہو گئے اور اس پریشان کن مرحلے پر بحث کرنے لگے، مگر ساری بحث اکارا جاتی ہوئی نظر آئی کیونکہ بظاہر ان مردوں میں کوئی نقص نہ تھا۔ اسی دوران انہیں کسی نے بتایا کہ ان کی بستی میں ایک درویش آیا ہے جو کہ بلا کا خوبصورت ہے، اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی ہے، مگر دونوں نہایت خاموشی سے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچ لیا کہ یہ سارا کیا دھرا اسی درویش کا ہے۔ اب دھیرے دھیرے انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو سے بے کشف و کرامت بزرگ ہیں۔ سب لوگ آپ کے در اقدس میں حاضر ہوئے، مگر آپ نے کسی کو نہ اہمیت دی اور عالم جذب و مستی میں بیٹھے رہے، نہ کسی کو نصیحت کی اور نہ کسی کا استقبال کیا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے سب کا بدعمالیوں سے توبہ کر کے راہ ہدایت حاصل کی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ علاقہ ایک عرصہ سے اپنی شادابی کھو چکا تھا، مگر جیسے ہی آپ کے قدم مبارک یہاں رکھے اس علاقے کی شادابی واپس آنا شروع ہوئی اور یہ علاقہ حسب سابقہ پھر سے سرسبز و شاداب دکھائی دینے لگا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی لال شہباز قلندر کی چند کرامات۔ باقی واقعات آپ آنے والی ویڈیوز میں سنیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید اچھی اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ۔